پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کے ابتدائی دور میں ہونے والی ریڈیو کامنٹری میں جمشید مارکر کی مخصوص آواز. Good morning, speaking to you from the National Stadium in Karachi on the second day of the test match. وہ اور عمر قریشی جس دور میں پاکستانی کرکٹ کا احوال بیان کرتے تھے اس میں سب سے قابل ذکر نام لٹل ماسٹر حنیف محمد کا تھا، جن پر پوری پاکستانی ٹیم کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. جمشید مارکر نے حنیف محمد کو دوسرے کھلاڑیوں سے ہمیشہ ایک منفرد مقام پر رکھا. حنیف کی جو بیٹنگ جب وہ ہم تو کانپتے تھے کہ یار اگر اس کا وکٹ گیا تو پاکستان کی خود حنیف محمد کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے ہر کتابی اسٹروک موجود تھا، لیکن دفاعی انداز اختیار کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ٹیم کو اس کی ضرورت تھی، اور کپتان بھی یہی چاہتے تھے کہ میں بالرز کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہوں. یوں تو حنیف محمد کی ہر اننگز میں ان کے مضبوط اعصاب جھلکتے ہیں، لیکن دو اننگز ایسی ہیں جو صبر و استقامت اور غیر معمولی انہماک کی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہیں. ایک 499 رنز کی اننگز جو 35 سال تک فرسٹ کلاس کرکٹ کی سب سے بڑی انفرادی اننگز کا عالمی ریکارڈ رہی، اور دوسری 337 رنز کی وہ اننگز جو ٹیسٹ کرکٹ میں وقت کے اعتبار سے آج بھی سب سے طویل اننگز کے عالمی ریکارڈ کے طور پر موجود ہے. 11 جنوری 1959 کو حنیف محمد نے قائد اعظم ٹرافی کے سیمی فائنل میں کراچی کی طرف سے بہاولپور کے خلاف کراچی کے KPI گراؤنڈ میں 499 رنز کی یادگار اننگز کھیلی. اس طرح انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سر ڈان براڈمن کے 452 رنز کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں سر ڈان براڈمن کے اس عالمی ریکارڈ کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا، بلکہ ان کے بڑے بھائی اور کراچی کی ٹیم کے کپتان وزیر محمد نے ان کی توجہ اس جانب دلائی تھی. مجھے نہیں پتا تھا. جب میرے 300 رنز ہوئے تو اسی گراؤنڈ پر یہیں اسی پیویلین میں جب میں واپس آیا ہوں ناٹ آؤٹ، تو وزیر میرے کیپٹن بھائی بھی انہوں نے بہت مبارکباد دی، اور اسی وقت کہہ دیا مجھے کہ تم نے اب ورلڈ ریکارڈ کرنا ہے. تو میرے لیے وہ ایک نئی چیز تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ سر ڈان براڈمن کا ریکارڈ ہے اور کتنا ہے. تو میں نے پوچھا تو میں نے کہا ابھی تو بہت دور ہے، میں تو یہ نہیں مشکل دکھ رہا ہے. کہتے نہیں، ایز اے بردر بھی میں آپ کو آرڈر کر رہا ہوں، ایز اے کیپٹن بھی. تو مجھے بہت سارا انہوں نے لک آفٹر کیا. شام میں میرے پیروں پہ ہاتھوں پہ مالشی کرائی، ہاٹ بات، کہتے جلدی سو جاؤ، تم نے کل ورلڈ ریکارڈ کرنا ہے. تو اللہ کا کرنا وہ ایسے ہی ہوا. حنیف محمد کی یہ اننگز غلط فہمی کی وجہ سے اختتام کو پہنچی، جس کا ذکر خود انہوں نے اس طرح کیا. اسکور بورڈ کی وجہ سے اسی طرح سے بچے نمبر اٹھا کے لگاتے تھے، تو وہ لیٹ شاید سلو ہو گئے، وہ میں تھوڑا تیز کھیل گیا. تو 496 انہوں نے جب لگائے اور 2 بال باقی تھے، تو 5ویں گیند پہ میں نے مارا، مس فیلڈ ہوا، تو مجھے 2 رن لینے کے لیے جانا ہی پڑا. آخری بال کھیل کے 2 رن اور یہ ارادہ تھا، لیکن کافی 4-5 فٹ 1.5 گز کے قریب میں اس رائٹ والے اینڈ پہ میں آؤٹ ہوا ہوں. کیپر کی طرف بال پھینکا گیا اور آؤٹ ہو گیا. لیکن اسکور بورڈ میں لاسٹ مین کا اسکور جو تھا وہ 499 لگایا، تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ یہ صحیح اسکور ہوتا پہلے ہی لگا ہوا، اور 2 ہی رن چاہیے. مجھے یہ سب پتہ ہوتا تو میں آخری بال پہ بھی چانس لے سکتا. لیکن کرکٹ میں ہر چیز ممکن ہے. حنیف محمد کی ویسٹ انڈیز کے خلاف برج ٹاؤن ٹیسٹ میچ میں بنائی گئی ٹرپل سینچری کو آج تک بننے والی تمام ٹرپل سینچریوں میں اس لیے منفرد سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دور کے تیز ترین فاسٹ بالرز کا مشکل حالات میں 16 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت مقابلہ کر کے پاکستان کو یقینی شکست سے بچایا تھا. 337 کی ہے، اس کی تو بہت امپورٹنس میرے نظر میں ہے، کیونکہ پہلا ٹور تھا ویسٹ انڈیز کا. ہم لوگ کبھی وہاں گئے نہیں تھے. وکٹیں ان کی بہت تیز بنتی ہیں، تو میں اس کو امپورٹنس زیادہ دیتا ہوں. اور ٹیسٹ میچ اور پھر 106 میں پہلی اننگ میں آؤٹ ہو جانا اور فالو آن ہو، تو یعنی کہ 3.5-4 دن میچ، 6 دن کا میچ ہوتا تھا وہاں. تو 3.5 دن تک آدمی ایک وکٹ پہ کھڑا رہے اور سامنے والوں کو بھی ساتھ ساتھ کھلا رہا ہے، 4 آدمیوں سے 100 رنس کی پارٹنرشپ کر رہا ہے، اور اللہ کا کرنا کہ ٹیسٹ میچ ڈرا کرنا، تو جیتنے کے برابر ہی تھا وہ.
337 رنز کی اس اننگز کے دوران حنیف محمد کو کئی دلچسپ واقعات کا بھی سامنا رہا۔ مثلا ان کی بیٹنگ دیکھنے والے ایک تماشائی کا درخت سے گر کر اسپتال پہنچ جانا اور 2 روز بعد دوبارہ وہاں آ کر یہ پوچھنا کہ کیا حنیف محمد اب بھی بیٹنگ کر رہے ہیں۔ پاکستانی ٹیم کے مالیشیا کا میچ کے دوران سوتے رہنا اور یہ کہہ دینا کہ میں کیا میچ دیکھوں، یہ بالرز حنیف محمد کو تو آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اور کپتان عبدالحفیظ کاردار کا ہر دن کے اختتام پر حنیف محمد کے کمرے میں ہمت بڑھانے والے پیغامات لکھ کر ڈال دینا کہ پاکستانی ٹیم کو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ حنیف محمد کے 3 دیگر بھائیوں وزیر محمد، مشتاق محمد اور صادق محمد نے بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلی، جبکہ ان کے بیٹے شعیب محمد بھی ٹیسٹ کرکٹر بنے، جبکہ پوتے شہزر محمد بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اس فیملی کے کل 11 افراد فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں۔